پیر طریقت رہبر شریعت مجدد دین و ملت حضرت پیر سید شاہ عظیم الدین بندگی قادری چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا چوتھا سالانہ عظیم الشان عرس مبارک بفیضان نظر و زیر سرپرستی خلیفہ مجاز پیر علا بخش نیر تاجکی اور سجادہ نشین محمد نوید قریشی بلقب حکیم الدین بندگی آستانہ عالیہ سیکٹر ڈی کورنگی نمبر 6.5 کراچی میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس موقع پر ممتاز حسن صدیقی ابو العلائی المعروف مکو بابا، صوفی محمد افضل بابا، خلفائے مجاز محمد وسیم قادری بندگی، محمد عمران شاہ عزیز الدین بندگی، محمد فرید شاہ علیم الدین بندگی اور محمد خالد جان شاہ عزیز الدین بندگی بھی موجود تھے۔ عرس کی تقریب کا آغاز محفل سما سے ہوا، جس میں نامور قوال عمیر علی اور رمیز علی المعروف علی برادرز نے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کیا۔ کرم کرو چشت نگر میں دھوم مچی ہے، دوران محفل مخصوص عارفانہ کلام پر سجادہ نشین خلفائے مجاز اور مریدین فرط جذبات سے جھوم اٹھے اور فنکاروں کی شاندار پرفارمنس پر انہیں خوب داد و تحسین سے نوازا۔ محفل کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جتنے لوگ حاضر میں بیٹھے جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے، سب کی دیکھ جائے تمناؤں کو پورا فرما دیا، اپنی بچیوں کو رشتوں کے لکھا ہے، جنہوں نے بچوں کو رشتوں کے لکھا ہے، جنہوں نے روزگار کے لیا ہے، سب کو روزگار عطا فرما دے، قرض داری سے نجات عطا فرما دے، تقدس سے نجات عطا فرما دے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا جن حوالے سے انہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، خصوصاً اہل خانہ میں سے شہید بھائی ان کے بچوں کے، اور ان کو سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، شیر و شکم ہونے کی اور آپس میں محبت سے، اور تمام خلفاء کو آپس میں محبت سے چلنے کی اور سلسلے کی ترویج کے لیے اور ان کے نام کو اور اپنے پیر مرشد کے نام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور مزید بلندی عطا فرما، آئندہ اس سے بڑھ چڑھ کے اس سے بھی اچھا اور ان کے شان کے مطابق یا اللہ عرس منانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا صلاۃ و سلام تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضينا بها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم تمم تقصيرنا اللهم اغفر فروجنا اللهم كبر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت وافوض امري الله رب لا تذرني فردا وانت خير الراحمين ربي اني مغلوب اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء من خلقه
مسبب لنا سببا یا مسبب الاسباب فتح لنا، یا اللہ سب کے بند دروازے کھول دیا، تو غیب سے اسباب بنا دیا اللہ، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، ان کی اولاد نرینہ نہیں، ان کی اولاد آج کی اس محفل و صدقے میں اس کے صدقے میں یا اللہ جن لوگوں نے بھی جو اپنی دعاؤں کو یا اللہ دلی طور پہ جو دل میں لے کے بیٹھے زبان کی نہیں سب کو قبول فرما بے برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما مادن الجود والکرم اللهم صل علی سیدنا کل وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مبارک ہو۔ اس موقع پر پیر علا بخش نیر تاجکی نے انڈس آئیکن سے اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا، دربار چشتیہ تاجکیہ لانڈی کی طرف سے یہ ہمارے سید محمود الحسن شاہ تاجکی قادری چشتی نظامی تیفوری، ان کے پہلے خلیفہ اور سجادہ نشین حضرت شاہ سعید شاہ عظیم الدین بندگی قادری چشتی نظامی، ان کا یہ چوتھا سالانہ عرس تھا جو کہ آج پایا تکمیل پہ پہنچا۔ الحمدللہ ان کی شان کے مطابق ثم الحمدللہ عرس مکمل ہوا۔ سلسلہ چونکہ خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول سے چشتی سلسلہ ہے، تو اسی کی ذیلی شاخ میں بندگی سلسلہ آتا ہے۔ تو ہمارے جو سعید بھائی تھے وہ چشتی سلسلے تھے، اور ہمارے شاہ صاحب سید محمود الحسن شاہ تاجکی وہ بھی چشتی سلسلے، تو یہ ہمارا مرکزی سلسلہ وہ چشتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس قادری، چشتی نظامی اور تیفوری اور کلندری، یہ تمام سلاسل کی خلافتیں الگ سے تھیں جو کہ آنرری ہوتی ہیں، اعزازی بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان تمام سلاسل کی خدمت بھی کی۔ الحمدللہ 5 سلاسل میں 6 سلاسل میں بیعت بھی کیا، اور مریدین کو تلقین بھی کی اور ان کو درس بھی دیا، اور آج ان کے 6 کے 6 سلاسل میں الحمدللہ ان کے خلفاء موجود ہیں۔ خصوصاً خواجہ غریب نواز کا سلسلہ ہے چشتی سلسلہ، اس لیے ہم دربار چشتیہ تاجکیہ سے وابستہ ہیں، اور ہمارا مرکز بھی وہی ہے۔ تو یہ پہلے خلیفہ تھے، تو ان کا گھر ہے، آستانہ ہے، اس وجہ سے ان کے گھر کے قریب، تاکہ اہل محلہ کو بھی ان سے تعارف ہو جائے۔ تو چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنا نام نہیں کمایا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اور اپنے پیر و مرشد کے نام کو بلند کیا، تو اس لیے اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ قرآن میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرے گا میں انشاءاللہ اس کا ذکر بلند کروں گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو زندگی میں یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے نام کو بٹایا ہے، الحمدللہ اب ان کا نام انشاءاللہ بلند ہوگا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی لوگ ان کے مرید ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے تعاون بھی کرتے ہیں، اور ان کے نام کو بلند کرنے کے لیے آج ہی، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی ان کا عرس۔ تو یہ عرس جو منائے جاتے ہیں بزرگوں کے اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ انہوں نے زندگی بھر جو اللہ کے نام کی ذکر کیا ہے، تو جب وہ پردہ کر جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ان کے نعم البدل اور ان کی خدمات کے صلے میں ان کی عرس کی یاد میں ان کا نام زندہ کرتا ہے۔ تو پہلے وہ اللہ کا ذکر کر کر کے اپنی زندگی ختم کرتے ہیں، تو جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے اپنے مریدوں کے ذریعے عرس بنوا کے ان کا ذکر بلند کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ اس روح پرور محفل میں مریدین، عقیدت مندوں اور اہلیان کورنگی نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور عرس مبارک کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوئے۔